بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن مجید کے تیسرے پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 30واں پارہ، پہلا پارہ اور دوسرا پارہ الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں، اور آج کی یہ کلاس نمبر 67 ہے اور رکوع نمبر 34 ہے۔ آج کے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 3 بڑے اصول ہمیں سکھائے ہیں۔ اللہ انبیاء کا ذکر کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ رسول حق اور سچائی کے مینار تھے۔ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، کسی کو معجزات عطا کیے، کسی کو حکمت، طاقت، دانائی، کسی کو شریعت، کسی سے ہم کلام ہوئے، تاکہ امتوں تک ہدایت کا پیغام پوری قوت اور طاقت سے پہنچے۔ پھر اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک عظیم آیت کا بھی ذکر کیا، جسے آیت الکرسی کہہ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کی سردار آیت ہے، جو اسے صبح پڑھ لے شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، جو شام کو پڑھ لے صبح تک اللہ کی امان میں رہتا ہے، تو شیطان اس آیت کے قریب تک نہیں آتا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرمائیں گے لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ حق اتنا واضح ہے کہ جس کا دل زندہ ہو وہ خود چل کر اس روشنی تک آتا ہے۔ اسلام کسی کو مجبور نہیں کرتا، دل کو جگاتا ہے، عقل کو دلیل دیتا ہے کہ یہ کرو، یہ سچ ہے، اور انسان کو اپنی مرضی سے سچائی قبول کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو آج کے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا بھی ذکر فرمایا، انبیاء کی عظمت بھی فرمائی، اور دین کی حدود بھی بتائیں، لیمٹس بھی بتائیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم اسے لفظ بلفظ آسان ترجمے سے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہ رسول، تلک یہ ہاتھ کے اشارے سے آتا ہے، مؤنث کے لیے آتا ہے، چونکہ یہ رسولوں کی ایک جماعت کی بات ہو رہی ہے تو جماعت مؤنث میں آتی ہے، تو اس لیے تلک الرسل، یہ رسول، فضلنا فضیلت دی ہم نے انہیں، بعضهم ان کے بعض کو، علی بعض بعض پر، یعنی رسولوں کی ایسی جماعت جن میں ہم نے بعض کو بعض پر بدرجہ فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ، منہم ان میں سے بعض وہ ہیں من جس نے کلم اللہ کلام کیا اللہ نے، یعنی ان میں سے بعض انبیاء کے ساتھ اللہ نے خود کلام فرمایا۔ آگے میں جب آپ کو ڈیٹیل ترجمہ بتاؤں گا اس میں آپ کو پورا سمجھ آئے گا۔ آپ فی الوقت الفاظ کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں، ان کے میننگ کو ذہن میں رکھنے کی۔ ورفع، رفعت کہتے ہیں بلندی کو، ورفعنا اللہ کا ذکر کہ نبی جی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو رفع بلندی کو کہتے ہیں۔ ورفع، اور اس نے بلند کیا، بعضهم ان میں سے بعض کو، درجات کے لحاظ سے یا کیٹیگری کے لحاظ سے کہہ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو بعض پر زیادہ فضیلت دی، جن میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، الحمدللہ۔ وآتینا، اور دی ہم نے، یعنی عطا کی، عیسیٰ ابن مریم کو، یعنی عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے عطا کی، البینات واضح نشانیاں، بین مبین، یا بیان کرنے سے لفظ ذہن رکھ لیں۔ ہم کہتے ہیں جی بیان کرو، جب بیان کرتا ہے تو ساری چیز واضح ہو جاتی ہے، تو بینات واضح نشانیاں۔ وأیدناہ، اور ہم نے قوت دی اسے، ایدنا قوت دینا، ید ہاتھوں کو کہتے ہیں، کسی کو ہاتھ بٹانا، بروح القدس، ساتھ روح القدس کے، یعنی جبرائیل امین کا لقب ہے، روح القدس قرآن میں کافی آیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وأیدناہ، ہم نے قوت دی انہیں، بروح القدس، ساتھ روح القدس کے، یعنی روح جبرائیل امین کے ذریعے ہم نے انہیں قوت بخشی۔ ولو شاء اللہ، اور اگر شاء چاہتا اللہ ما قتل الذین، نہ بہم لڑتے قتل کرتے، الذین وہ، من بعدہم جو تھے ان کے بعد، اگر اللہ چاہتا تو ان کے آپس میں لڑائیاں نہ ہوتی۔ من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے جو جاءتهم آ گئیں ان کے پاس، البینات واضح نشانیاں، یعنی واضح نشانیاں آنے کے بعد بھی ان کے آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ ہوتی، لیکن اللہ نے فرمایا ولکن اختلفوا، اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم، پھر ان میں سے کوئی ہے، من جو آمن ایمان لایا، ومنہم، اور ان میں سے کوئی ہے، من جو جس نے کفر کیا، پھر ان میں سے بعض لوگ ایمان لائے اور بعضوں نے کفر کیا، یعنی رسول اللہ کو مانا اور کچھ نے نہیں مانا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَا اقْتَتَلُوا، تو وہ نہ باہم لڑتے یا نہ قتل و غارت کرتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ، يَفْعَلُ، وہ کرتا ہے، ما یرید، جس کا وہ ارادہ رکھتا ہے، جو وہ چاہتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ساری دنیا ایک ہی کام پہ لگ جاتی، صرف اللہ کی عبادت ہوتی، لیکن اللہ یہ نہیں چاہتا تھا، چونکہ اللہ کی عبادت کی تو اللہ کو تو لوگوں کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ آسمانوں پہ فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، تو یہ تو اللہ نے انسانوں کو آزمانا تھا، یہ دنیا بنائی اس لیے
جیسے کہ حدیث میں انما خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، اے لوگو یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، لیکن یہ نہ بھولو کہ تم آخرت کی پروڈکٹ ہو، تمہیں آخرت کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہم دنیا کو سب کچھ سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، آمنو ایمان سے ہے، انفقوا خرچ کرو، مما اس میں سے جو رزقناکم رزق دیا ہم نے تمہیں، کم کا مطلب تمہیں، رزقنا رزق دینا، تو خرچ کرو اس سے جو رزق دیا ہم نے تمہیں، من قبلی اس سے قبل، اس سے پہلے، ان کا مطلب کہ آئے گا یاتیا آ جائے، یوم وہ دن، لا نہیں، یعنی ان یاتی یوم اللہ آ جائے وہ دن کہ نہیں بیعن کوئی خرید و فروخت ہوگی، بیع و شراء ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو نہیں خرید و فروخت ہوگی، فیہ اس میں، ولا خلا اور نہ ہی کوئی دوستی ہوگی، نہ ہی کوئی آپس میں تعلق ہوگا، نہ ہی کوئی بیع و شراء ہوگی، یعنی خرچ کر دو جو مال ہے تمہارا اللہ کے راستے میں اس دن سے پہلے کہ آ جائے وہ وقت جس دن نہ بیع و شراء ہوگی، نہ خرید و فروخت ہوگی، ولا شفاعہ نہ ہی کوئی سفارش چلے گی اس وقت، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، یہ لوگ جو مال کو گن گن کر جمع کر کے رکھتے ہیں، اَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا مال ان کی زندگی کے لیے ہمیشہ موجب ہوگا؟ اللہ اکبر، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اللہ اکبر، وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور کافر جو ہیں وہی ظالم ہیں۔ اب آگے آیت الکرسی شروع ہوتی ہے۔ آیت الکرسی قرآن کی ایک توحید سے بھرپور آیت ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا کا مطلب نہیں، الہ کا مطلب برحق، الا مگر، ہوا وہی، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے کوئی برحق مگر، الا ہو مگر وہی، الحی القیوم جو زندہ ہے قائم رکھے ہوئے، حی حیات سے ہے قائم رکھے ہوئے، قیوم تھامے ہوئے، تو کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے مگر وہی اللہ جو زندہ ہے اور قائم رکھے ہوئے ہے ہر چیز کو، لا تأخذہ نہیں، لا کا مطلب نہیں، تأخذ اخذ کرنا پکڑنا، لا تأخذہ نہیں پکڑتی اسے، سنۃ اونگ، ولا نوم اور نہ ہی نیند، تو نہ ہی کوئی نیند پکڑتی ہے آتی ہے اللہ کو، نہ ہی کوئی اونگ، لہو اسی کے لیے ہے، ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، من ذا الذی کون ہے وہ، ذا الذی جو، یشفع سفارش کرے، شفاعت کرے، عندہ اس کے پاس، الا باذنی مگر اس کے اذن یا اس کے حکم سے، اللہ کے آگے کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا کسی کی مگر اللہ جسے حکم دے گا، اذن حکم کو کہتے ہیں، جیسے اذن کا لفظ ذہن رکھنے کے لیے قم باذن اللہ، کھڑے ہو جو اللہ کے حکم سے، یہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے، کچھ انبیاء کرام کو یہ فضیلت دی تھی کہ جو مردوں سے بات کیا کرتے تو وہ کھڑے ہو جاتے، انہیں کہتے کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو آپ خود بھی ان انبیاء کے نام سرچ کر سکتے ہیں۔ یعلم وہ جانتا ہے، ما بینا جو درمیان میں ہے، ایدیہم ان کے ہاتھوں کے، وما خلفہم جو ان کے پیچھے ہیں، اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب کو جانتا ہے، جو انسان کے آگے ہے، پیچھے ہے، دائیں ہیں، بائیں ہیں، سب کو اللہ واقف ہے، ولا اور نہیں، یحیطون وہ احاطہ کر سکتے، بشیء کسی شے کا، کسی چیز کا، من علم ہی اس کے علم میں سے، اللہ کا علم بڑا وسیع ہے، کوئی بھی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا کسی بھی طریقے سے، الا بما شاء مگر جو وہ چاہتا ہے، یا مگر جو وہ علم جس کو دینا چاہے وہ اس سے استفادہ کر سکتا ہے، باقی غیب کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے، واسع اور گھیر رکھا ہے، وسیع ہے نا، وسعت ہے، واسع گھیر رکھا ہے، کرسیہ السماوات والارض اس کی کرسی نے السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، ولا یعودہ اور نہیں یعودہ تھکاتی اسے، حفظہما اس کی حفاظت ان دونوں کی، اسے کسی چیز کی حفاظت نہیں تھکاتی، ہر وقت اللہ تعالیٰ حی القیوم ہے، تھامے ہوئے ہے، وہو العلی العظیم اور وہ بہت بلند ہے، بلند مرتبہ ہے، العظیم بہت بڑا ہے، عظمت والا ہے۔ لا اکراہ نہیں کوئی زبردستی، فی الدین دین میں کوئی زبردستی، کوئی جبر نہیں ہے، لیکن دین میں پابندی ضرور ہے، آپ کو جب دین میں آئیں گے تو پھر پابند ہونا پڑے گا، آپ کو بد نظری چھوڑنی پڑے گی، آپ کو حرام ریلیشن چھوڑنے پڑیں گے، آپ کو فضول چیٹنگ چھوڑنی پڑے گی، آپ کو موبائل پہ فحش مواد دیکھنا چھوڑنا پڑے گا، آپ کو پردہ کرنا پڑے گا، آپ کو ہر وہ کام کرنا پڑے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا ہے،
تب آپ دین میں آ جائیں گے اور پھر پابند ہوں گے۔ اگر آپ دین میں آئیں اور آپ کے کام وہی سارے ہو بے دینوں والے تو پھر دین میں آنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، قد یقیناً تحقیق، تبین الرشد بیان یعنی واضح ہو گئی رشد ہدایت، من الغی گمراہی سے۔ فمن تو جو کوئی یکفر کفر کرے گا بالطاغوت، یؤمن باللہ اور ایمان لائے گا اللہ پر۔ اللہ اکبر۔ اب انسان کا ایمان لانا ضروری تو ہے، لیکن ایک اور چیز اللہ نے بتا دی کہ جو طاغوت کا کفر کرے گا یعنی باطل نظام کو جو جھٹلائے گا، باطل نظام کا جو انکار کرے گا، اور یؤمن باللہ اور اللہ پر ایمان لائے گا، تو پھر کیا ہوگا اس کے لیے؟ فقد استمسک، تو یقیناً اس نے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی، ایک مضبوط کڑا۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر سرار صاحب اس کی مثال یوں دیا کرتے تھے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، کہ جب انسان کوئی ڈوب رہا ہو پانی میں، کشتی کا کنڈا اس کے ہاتھ لگ جائے، یعنی جو کشتی جا رہی ہو اور اس کنڈے کو وہ مضبوطی سے تھام لے۔ اگر آپ نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لیا ہے تو یقیناً آپ نے ایک ایسا کنڈا تھام لیا جو بڑا مضبوط ہے۔ فِصَامَ لَهَا، نہیں ہے کوئی ٹوٹنا لہا اس کے لیے، اب وہ ایسا کڑا ہے پھر وہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ اگر آپ دین میں 100% آ چکے ہیں تو پھر طاغوت کا انکار کر کے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی میں آ چکے ہیں تو پھر آپ کا یہ کڑا کبھی نہیں ٹوٹے گا، آپ اللہ سے مکمل لنکڈ ہو چکے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی یعنی دوست ہے، الذین ان لوگوں کا، آمنوا جو ایمان لائے، یخرجہم تو پھر اللہ ان کو نکالتا ہے۔ خروج کرنا، ہم ایگزٹ کا لفظ دیکھتے ہیں لکھا ہوتا ہے اور خروج بھی لکھا ہوتا ہے ایئرپورٹ پر، تو اللہ نکالتا ہے انہیں من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف۔ ان کو اللہ تعالیٰ نکالتا ہے ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی، مختلف پریشانیوں سے اور مختلف قسم کے ابہام سے، شکوک و شبہات سے اللہ ان کو نکال کر نور، روشنی کی طرف لے آتا ہے، نور کی طرف لے آتا ہے، ایمان کی طرف لے آتا ہے، سیٹسفیکشن کی طرف لے آتا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، اور وہ دوست ہیں، اولیاء ولی دوست کو کہتے ہیں، ولی اللہ ہم کہتے ہیں اللہ کا دوست، تو اولیاءہم وہ دوست ہیں طاغوت، طاغوت کے، تو ان کے دوست تو طاغوت ہیں یعنی باطل نظام والے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے انکاری ہیں، جو ایسا نظام لے کر آ رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے نظام سے ٹکراتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے باطل نظام کو چلا رہے ہیں یعنی طاغوتی نظام کو چلا رہے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ یخرجونہم، وہ نکالتے ہیں انہیں یعنی ایمان والوں کو اپنے طاغوتی نظام میں لے آتے ہیں نا، تو پھر اس کو نکال دیتے ہیں من النور، نور سے، الی الظلمات، اندھیروں کی طرف، پھر ان کو روشنیوں سے، نور سے نکال کر ایک نشے کی زندگی، ایک ڈپریشن، ٹینشن، انگزائٹی، ایک اندھیروں کی زندگی میں، ایک ساری زندگی تڑپنے والی زندگی میں لے جاتے ہیں جہاں کوئی سکون، چین، راحت نہیں ہوتی۔ اولئک اصحاب النار، تو اللہ نے فرمایا یہی لوگ ہیں جو ساتھی ہیں النار، آگ کے۔ صحاب ساتھی کو کہتے ہیں، نار آگ کے یعنی آگ کے ساتھی ہیں، یعنی یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو جو لوگ طاغوت کا انکار کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے جاتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر طاغوتی نظام پہ آ جاتے ہیں تو وہ طاغوتی نظام کہہ لیں، وہ ایسا نظام جو اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے ساتھ ٹکرائے، وہ ان کو پھر روشنیوں سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں اور جہاں ہمیشہ کی جہنم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں طاغوت سے لڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔